اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو پر بات ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے اسے ابھی تک گھر سے باہر کسی بھی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جاتی، لیکن آج میری بیٹی جب چھت پر گئی تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیواریں پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اپنی بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بے تابی کو ختم کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو اس کرب کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا اور دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا۔ اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں نکلنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے، بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا تو پھر آپ اس کو اپنی ساری داستان سنا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر سارے بھاگ جاتے ہیں۔
سارے جنات کی فوج چلی گئی اور آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور وہیں اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے شہنشاہ جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی آج چاہیے، زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے کہ بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پورے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس ہرگز نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جن، ہم نے اس لڑکی کو بہت ہی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جن نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کونے میں کہیں بھی جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو کہ جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی تمہیں پوری عزت کے ساتھ مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ بتاؤ تم بھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا ہی سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ
کہ جیسے وہ انسانوں کے شیخ ہیں اسی طرح وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔